أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم الدين۔ پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 76 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ نوحن واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف نون کے اوپر پیش ہے۔ واو مدہ ایک الف کے قائم مقام، اس کو لمبا کریں گے۔ ہا کو وسط حلق سے ادا کریں گے اور ہا کے اوپر تنوین ہے یعنی دو زبر ہے۔ جب دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت ایک نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ ہا کے اوپر نون تنوین اور اس کے بعد اذ نادا میں الف کے نیچے جو زیر ہے اس کو حمزہ کے نیچے زیر کہتے ہیں، اور جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حمزہ آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے ادا کرتے ہیں۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَى، ذال کو سختی سے نہیں نرمی سے ادا کریں گے۔ نون کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف خالیہ حرکت ہے، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کر کے ادا کریں گے۔ دال کے اوپر کھڑی زبر، اس کو الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں، ایک الف کے قائم مقام، اس کو لمبا کیا جائے گا۔ اِذْ نَادَى من قبل، نون ساکن کے بعد قاف حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ تا ثا جیم دال ذال را سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ حروف اخفا ہیں۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جائیں تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ من قبل، قاف کو موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ زبان کی جڑ جب اوپر والے تالو کے ساتھ ملے تو قاف ادا ہوگا۔ با ساکن ہے، قاف طا با جیم دال، جب یہ حروف ساکن آ جائیں تو قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کیا ہے؟ آواز اپنے مخرج پر لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹے، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فاستجبنا، فا کی ادائیگی کے وقت سامنے والے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے ساتھ ملے گا تو فا ادا ہوگا۔ فس سین حرف صفیریہ ہے، سیٹی کی آواز آئے گی۔ فاستجبنا، جیم کو ادا کریں گے، با کے ساتھ ملائیں گے اور با چونکہ ساکن ہے یہاں پھر قلقلہ ہوگا۔ الف خالیہ حرکت اور نون پر زبر، الف مدہ ہے، اس کو منہ کھلا کر کے ادا کریں گے۔ فاستجبنا فاستجبنا۔ بقیہ تجوید کے قوانین اسی طرح آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ واو اور نوحن، نو علیہ السلام، اس جس وقت نادا آواز دی پکارا، من سے قبل پہلے، فاستجبنا ہم نے قبول کیا، لہو اس کے لیے، فا پس نجیناہ ہم نے نجات عطا کی، و اہلہ اور اس کے اہل کو، من سے الکرب العظیم شدید اندوہ غم سے،
اور نوح علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیں جب انہوں نے ان انبیاء کرام علیہم السلام سے پہلے ہمیں پکارا تھا، سو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، پس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم و اندوہ سے نجات بخشی۔ وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی من القوم ایسی قوم سے الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیتوں کو، انہم بے شک وہ کانو وہی تھے، قومن ایک ایسی قوم سو جو بری، فاغرقناہم پس ہم نے غرق کر دیا اجمعین سب کو۔ اور ہم نے اس قوم کے اذیت ناک ماحول میں ان کی مدد فرمائی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ بھی بہت بری قوم تھی، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اس صورت میں بیان کیے گئے واقعات میں سے چوتھا واقعہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حبیب مکرم نور مجسم شفیع دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم انہیں فرمایا ہے کہ آپ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد فرمائیں۔ کیا یاد فرمائیں؟ کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے ہمیں پکارا اور ہم سے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اسے اور کشتی میں موجود اس کے گھر والوں کو طوفان سے اور سرکش لوگوں کے جھٹلانے سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری ان آیتوں کی تکذیب کی جو حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر دلالت کرتی تھی۔ بے شک دو وہ برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، کیونکہ جو قوم جھٹلانے پر قائم رہے، شر پھیلائے، فساد میں مشغول ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک بات یہ واضح ہو گئی، اللہ پاک اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ میرے مقرب بندے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صالحین اور پاک باز مقربین بارگاہ خداوندی کا ذکر کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مقدسہ ہے، اور صالحین کا ذکر کروانا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اس کی سنت مقدسہ ہے۔ کیونکہ دیکھیے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ پاک خود پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر فرما رہا ہے، اور پھر حضور سے حکم ہے کہ آپ بھی ذکر خیر کریں۔ تو گویا منشاء الہی یہ ہے کہ جس طرح مخلوق مجھ سے تعلق جوڑتی ہے اور میری بارگاہ میں قربت حاصل کر لیتا ہے، وہ میری بارگاہ میں قرب پانے والا شخص جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جب میں ذکر کرتا ہوں تو جو جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے ان سب پر لازم ہے کہ وہ میرے اس محبوب بندے کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ پھر اس آیے کریمہ سے ہمیں دو باتیں اور سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ، یعنی جب دعا کے جو دعا ہے، دعا وہ اخلاص کے ساتھ ہو، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی دعا، تو جب دعا میں اخلاص ہو تو اللہ پاک قبول فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً ہمیں جس چیز کا شکوہ رہتا ہے کہ ہم نے دعائیں مانگی اور قبول نہیں ہوئی، تو آپ اکثر روزمرہ اپنے معاملات میں غور کر کے دیکھیے گا، ہمارے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، ہماری زبان پر الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں کہیں کسی اور چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو ہماری تو توجہ کا یہ عالم ہے کہ ہمارے حواس خمسہ جو ہیں ان کی توجہ بھی اللہ کے حضور نہیں ہے، باقی جسم تو اپنی جگہ پر ہے۔ ہمارے دل میں خیال اور ہے، دماغ میں سوچ کچھ اور ہے، زبان پر الفاظ کچھ اور ترتیب پا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور دعا قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیے نا، جب ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کے دوران ہم جس بندے سے بات چیت کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، دھیان ہی نہ دیں، تو وہ کیا سمجھے گا کہ اس نے میری بات کی طرف دھیان نہیں دیا، مجھے اگنور کیا ہے۔ سو اب چشم تصور میں لائیں کہ ہم اللہ کے حضور اس کے دربار میں حاضر ہیں، اور پھر ہماری توجہ ادھر ادھر بٹ جائے، یکسوئی نہ ہو، ہم اغیار کے تصورات ذہن میں لائیں، اور پھر ہم شکوہ کریں کہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کرتا ہی دعا کو قبول ہے۔ اللہ پاک
देखिए ना, अगर उसने दुआ को कबूल ही नहीं करना तो फिर उसने तौफीक दुआ क्यों दी है? तौफीक दुआ का देना ही इस बात की अलामत है कि उसने कबूल करनी है। अब वो कबूल जो हम चाह रहे हैं, शायद वो हमारे हक में बेहतर ना हो, वो उसका बेहतरीन नेमुल बदल की सूरत में हमें अता करे, या फिर उस वक्त से उस काम को थोड़ा डिले करके देते। ये उसकी हिकमतें हैं। हम उन हिकमतों को अपनी जल्दबाजी की वजह से, अपनी हिकमत के ना जानने की वजह से हम उस चीज को नहीं महसूस कर सकते। दूसरी ये बात कि दुआ निजात के असबाब में से एक सबब है। असबाब निजात बहुत सारे हैं, दुआ उन असबाब निजात में से फकत एक सबब है। इस बात के दो पहलू हैं, इसको गौर से देखिए कि अमल और तदबीर इख्तियार करना ये दुआ के मनाफी नहीं है, और दुआ करना ये अमल और तदबीर के मनाफी नहीं है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान बद्र में 313 को मैदान में ला खड़ा करने के बाद मौला के हुजूर दुआ के लिए हाथ बुलंद कर रहे हैं। गोया तदबीर इख्तियार करना, अमल करने के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ बुलंद करना, इस बात की अलामत है कि मौला बताकाज़े बशरियत जो कुछ हमसे हो सकता था वो हम कर चुके हैं, अब हम आजिज हैं, हमसे ये काम नहीं हो सकता, इसलिए तेरे हुजूर तू ताकत वाला है, तू कुदरत वाला है, तू तसर्रुफ वाला है, अपने महबूब की इज्जत व तौकीर की खातिर हमारा ये अमर, ये मुश्किल, ये निजात अता फरमा दे। अब ये जो पहलू है अल्लाह के हुजूर अमल के साथ आजिज़ी और इनकिसारी का पेश होने का, ये दुआ की कबूलियत का सबब बनता है। अमल ना करना और सिर्फ दुआ पर ही बैठे रहना, ये भी मुनासिब बात नहीं, और दुआ को कहना कि वो फ़ायदा नहीं देती, सिर्फ अमल ही फ़ायदा देते हैं, ये भी बात मुनासिब नहीं है। ये दोनों में इफ़रात व तफरीद का शिकार नहीं होना चाहिए। फिर अगली आयत मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया, व दाऊद और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम व सुलैमान और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इद यहकुमान, जब दोनों फैसला कर रहे थे, फिल हर्स खेती के बारे में, इद नफशत, जब घुस गई थी, फी है इसमें, गनमुल कौम, कौम की बकरियां, वकुन्ना और हम, ले हुक्मिहिम, उनकी इस हिकमत का, उनके इस हुक्म का, शाहिदीन, मुशाहिदा फरमा रहे थे। और हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा मुक़द्दस याद फरमाएं, जब वो दोनों खेती के एक मुकद्दमा में फ़ैसला करने लगे, जब एक कौम की बकरियां उसमें रात के वक्त बग़ैर चरवाहे के घुस गई थीं और इस खेती को तबाह कर दिया, और हम उनके फ़ैसले का मुशाहिदा फरमा रहे थे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तवज्जो का मरकज़ उसके मुक़र्रबीन हैं। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह की तवज्जो, जहाँ अल्लाह की तवज्जो का मरकज़ है, उस मरकज़ के साथ अटैचमेंट नहीं होगी, उस मरकज़ के साथ जब तक निस्बत और ताल्लुक़ उस्तवार नहीं होगा, उस वक़्त तक अल्लाह की तवज्जो हासिल नहीं होती। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह पाक सिर्फ़ उधर तवज्जो करता है तो कहीं और तवज्जो नहीं करता। वो हर जगह तवज्जो फरमाता है। कायनात का कोई ज़र्रा उसकी चश्म कुदरत से खाली नहीं है। कायनात का कोई फ़ेल, कोई भी अंजाम दे रहा है, वो उसके चश्म कुदरत से जो है वो पोशीदा नहीं है। मगर हर चीज़ का एक मरकज़, महवर और मंबा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तवज्जो का मरकज़ वक़्त का पैगंबर होता है। सो अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कि हम मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि हमारे मुकर्रबीन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो कैसे फ़ैसला फरमा रहे थे। यहाँ से इस सूरत में मौजूद 5वें वाक़ये की तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसमें हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। वाक़या कुछ इस तरह है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है। खुलासा ये है कि हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक मुकद्दमा आता है। रात का वक्त है, कुछ लोगों की बकरियां खेती में छूट जाती हैं
اور ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہیں ہوتا، وہ کھیتی کھا جاتی ہیں۔ یہ مقدمہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتا ہے تو آپ نے تجویز دی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور ہم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ اب حضرت داود علیہ السلام کے بعد پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل ہو سکتی ہے کیا؟ کہ یہ یاد رکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 11 برس تھی، اور حضرت داود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ بکری والے کاشت کریں، اور جب کھیتی اس حالت میں پہنچ جائے جس حالت میں بکریوں نے کھائی تھی، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے، اور کھیتی اس حالت میں پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دی جائے اور بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی پسند فرمائی۔ اب یہاں یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں امور میں دونوں فیصلے اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، اور اس معاملے میں دونوں حکم اجتہادی ہیں اور ان کی شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصان کرے اس کا ضمان لازم نہیں آئے گا۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حکم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ تجویز فرمایا یہ صلح کی صورت تھی۔ یہاں سے ہم کچھ مسئلے استنباط کر سکتے ہیں کیا؟ کہ اجتہاد برحق ہے، اور اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے کو ہی اجتہاد کرنا چاہیے۔ دوسری بات، خطا ہونے پر اجتہاد کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ ایک اور بات کہ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ٹوٹ سکتا ہے، البتہ نص اجتہاد سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ مطلب کہ اگر ایک شخص نے اجتہاد کیا، دوسرے نے اس سے بہتر صورت دے دی، تو پہلے والے کی صورت چھوڑ کر دوسرے والے کی صورت پر عمل کیا جائے گا۔ ہاں، مگر ان دونوں نے جو اجتہاد کر کے استنباط کر کے تیسری بات نکالی ہے، اس کی مخالفت میں قرآن کی کوئی آیت یا صحیح حدیث پاک موجود ہے، تو اب اس اجتہاد کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اب نص پر عمل کیا جائے گا۔ فَفَهَمْنَا، پس ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ فیصلہ کرنا سکھایا تھا، وَحُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا، وَسَخَّرْنَا، اور ہم نے مسخر کر دیا مع ساتھ داود الجبال، حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے، والطیر، اور پرندے بھی، وَكُنَّا، اور ہم فاعلین، ایسے کرنے والے۔ چنانچہ ہم ہی نے سلیمان علیہ السلام کو وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، اور ہم نے ان سب کو حکمت و علم سے نوازا تھا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں تک کو داود علیہ السلام کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا تھا، وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی معافی نصیب فرمائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اللہ پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے توسل و تصدق سے مصطفی انقلاب کا سویرا اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔